یہ ہوا کہ اسلام کی نظر میں آداب اسلامی کی بڑی اہمیت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں کچھ مثالیں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ادب کس کو کہا جاتا ہے، اس کی کچھ عملی مثالیں ہم دیکھیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہیں۔ اہل علم نے ادب سمجھایا، ادب کس کو کہتے ہیں، ان مثالوں سے ہماری سمجھ میں آتا ہے، ان مثالوں سے ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے یہ بات نقل کی ہے اور علامہ ابن قیم کے علاوہ بھی کئی ایک اہل علم نے نقل کی ہیں مثالیں کہ ادب کی مثالیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلا باب آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پہ کیا ہے۔ ان میں سے سورۃ الشعراء جس میں مختلف انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے واقعات نقل کیے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورت میں بھی ہوا ہے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ اپنی قوم کے سامنے تعارف کرواتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تو یہ الفاظ کہے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ لیکن اگلی آیت میں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم نے کہا جو مجھے پیدا کرتا ہے، ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم نے کہا وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، کھلانے والے اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم نے کہا وہ مجھے کھلاتا ہے، پلانے والے اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم نے کہا وہ مجھے پلاتا ہے، لیکن بیماری دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو مجھے بیماری دیتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے، بلکہ یہاں کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال ادب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفا، اس لیے کہ تخلیق ہے، ہدایت ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے اور شفا دینا ہے، یہ سب اچھی باتیں ہیں جن کو انسان خوش ہوتا ہے، لیکن وہی بیمار کیا جانا انسان کو بسا اوقات یہ چیز بری لگتی ہے، جو بیماری میں مشقت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کمال ادب ہے کہ حضرت ابراہیم نے دوسرے معاملات کی طرح یہ نہیں کہا جو مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے، بلکہ یہ کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ادب کی ایک مثال ہے، یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ مثال ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادب کی۔ آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام، خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جن کو ہم خضر کہتے ہیں، اردو میں ہم عام طور پہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے واضح کروں کہ اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ ہے کہ حضرت خضر نبی تھے یا ولی تھے۔ زیادہ راجح قول، صحیح قول یہ ہے کہ حضرت خضر نبی تھے علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ایک دن کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ نبی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں ہوں۔ بات غلط نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نہیں، میرا ایک اور بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ بھیجا حضرت خضر کے پاس۔ لمبا واقعہ سورۃ الکہف میں مذکور ہے، آپ دیکھیں 15ویں پارے کا اختتام ہے سورۃ الکہف میں۔ اس میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر دونوں کے دونوں پہلے ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، اسے عیب دار کر دیتے ہیں، پھر ایک دیوار گرنے والی ہوتی ہے اسے سیدھا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت خضر علیہ السلام 3 مقامات پہ 3 کلمات کہتے ہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، جب کشتی کو عیب دار کرنا ہوا تو کہا میں نے چاہا کہ عیب دار کر دوں۔
اور جب دیوار کو کھڑا کرنے کی بات ہوئی تو کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے چاہا کہ اس دیوار کو کھڑا کر دوں. اور جب بچے کے قتل کرنے کا معاملہ آیا تو کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، میں نے اور تمہارے رب نے دونوں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اولاد ان کو عطا کر دے. اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام نے تینوں کام اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کیے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی کیے تھے، لیکن پہلے کام کو کشتی کو عیبدار کرنے کا جو کام ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، اپنی طرف منسوب کر لیا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا ادب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس قسم کی بات کو حضرت خضر نے منسوب کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہ ایک دوسری مثال ہے. تیسری ایک مثال، یہ انبیاء کی مثالیں تھی. نیک لوگ اپنی گفتگو میں کیسے خیال رکھتے ہیں، نیک بندے اللہ تعالیٰ کے ادب کا کیسے خیال رکھتے ہیں، اس کی مثال بعض اہل علم نے نقل کی اور علامہ ابن قیم نے بھی اسے نقل کیا ہے. کیا سورۃ الجن میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک آیت کریمہ ملے گی وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. پہلے جن آسمان دنیا پہ جاتے تھے، چھپ کر باتیں سن کر آتے تھے، اب اس کے بعد اب سننے کے لیے جاتے ہیں تو پہرے لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد جن تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب یہ جو تبدیلی آئی ہے اس سے زمین والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی بہتر فیصلہ کیا، کوئی بہتر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے ساتھ کوئی برا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ اللہ کچھ بھلا کرنا چاہتے ہیں یا برا کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہ کہنا تھا، لیکن انہوں نے کہا کیسے؟ مومن جن تھے، مومن جنوں کی یہ عبارت ہے. کہا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا زمین والوں کے ساتھ ان کے رب نے بہتر معاملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. جب شر کا ذکر آیا تو مجہول کا صیغہ جس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرنے کے بجائے ارادہ کیا گیا ہے، یہ لہجہ اختیار کیا. اور وہی جب خیر کا معاملہ آیا تو یہ کہا کہ رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا. حالانکہ خیر کا ارادہ کرنے والا بھی رب ہے، شر کا ارادہ کرنے والا بھی رب ہے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، زمین والوں کے ساتھ بہتر معاملہ ہونے والا ہے یا برا معاملہ ہونے والا ہے ہمیں پتہ نہیں. لیکن کہنے کا انداز دیکھیں، مومن جن ہیں، مؤدب جن ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کی بات آتی ہے، کہتے ہیں اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. قرآن مجید کی یہ کچھ آیتیں ہیں، اور بھی کئی آیتیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت ایوب علیہ السلام، ہم اور آپ جانتے ہیں صبر ایوب بڑا مشہور ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور حالت کتنی خراب تھی آپ کو پتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ دعا تھی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ کہا کہ مجھے جو ہے تکلیف لاحق ہوئی ہے، تو کہنا کیا چاہ رہے؟ تو مجھے شفا دے، تو مجھے شفا دے. کہتے ہیں یہ حضرت ایوب کا ادب ہے کہ شفا بھی طلب کی تو سیدھے الفاظ سے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے شفا دے جیسے کسی چیز کی حقداری والی بات ہو، بلکہ یہ کہا مسنی الضر، مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ ادب ہے، مانگنے کا ادب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ مانگتے بھی ہیں تو یہ نہیں کہتے سیدھے سیدھے کہ تو مجھے جو ہے شفا دے دے، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ مجھے تکلیف لاحق ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا. کہا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ادب ہے. ایسی ہی بات حضرت آدم و حوا کے سلسلے میں آئی ہے. جب زمین پر اتر کر آئے آسمان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے، زمین پر بھیجا حضرت آدم و حوا کو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ یہ نہیں کہا فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں بخشے نہیں اور ہم پہ رحم نہیں کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں.
تو کہا یہ کمال ادب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ انبیاء جو ہے اپنی زبان کا اتنا جو ہے خیال رکھا کرتے ہیں. یہ بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف انبیاء سے متعلق نقل فرمائی ہے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اللہ کے ساتھ ادب کی کئی مثالیں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا. رکوع میں یا سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. قرآن کی تلاوت آپ نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں یا قرآنی آیتیں بطور دعا بھی آپ دعا کے نام پہ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. کیوں رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور رکوع اور سجدہ جو ہے یہ انسان کی ذلت اور عاجزی کا مقام ہے. انسان جو ہے اپنی پیشانی جھکا کر ذلیل ہوتا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے. یہ مقام عاجزی اور اپنی ذلت کے اظہار کا مقام ہے. اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ